اللہ نے قرآن کے حوالے سے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور دوسری جگہ اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ لوگوں دنیا میں ہر چیز کا مقابلہ کرنے والے لوگ آئے اور آتے ہیں، آتے رہیں گے۔ ایک زمانے میں جب ظالم بادشاہ پیدا ہوئے، اللہ نے ان کے مد مقابل انہی سے ٹکر لینے والے انسانوں کو بھی دنیا میں مبعوث فرمایا، اور جب اس کے بعد میں چل کر اللہ نے فرعون کا دور دیکھا، فرعون آئے، اللہ نے اس کے توڑ کے لیے دوستو موسیٰ علیہ نبینا علیہم الصلاۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اور جب ایک زمانے میں جادو کا زور تھا، ہر انسان جادو سے پریشان، مکر سے پریشان، اللہ نے سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اس کا بھی توڑ قرآن کریم کے سورہ بقرہ میں پونا جز کے اندر بیان فرما دیا۔ یعنی دوستو جب جب دنیا کے اندر حالات آئے، اللہ نے حالات کو توڑنے والے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ظالم آیا، ظالم کو توڑنے والا دنیا میں کوئی نہیں آیا، اب وہی انسان دنیا میں دادا گیری کرے، وہی انسان دنیا میں اپنے آپ کو خدا تسلیم کرے، اور وہی انسان صرف یہ کہے کہ میرے علاوہ لمن الملک اليوم، میرے علاوہ کون ہے جو دنیا کا نظام چلا سکتا ہے۔ اللہ نے یہ ساری چیزوں کو توڑ کر کے دنیا کے اندر نظارہ بنا کے پیش کیا ہے۔ جب سب سے آخر میں آپ تمام کے نبی، ہم تمام کے نبی، کل کائنات کے نبی، ذرہ ذرہ کے نبی، جن و انس کے نبی، شجر و حجر کے نبی، کل کائنات کے نبی جب اس دنیا میں تشریف لے کے آئے، یعنی آمنہ کا لال، عبداللہ کا جگر گوشہ، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لے کے آتے ہیں، دوستو انہوں نے بھی دیکھا کہ دنیا پریشانی میں ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی دیکھا کہ دنیا کے اندر بہت سارے احوال تیار ہیں اور بہت ساری چیزوں سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے ساری چیزوں سے مقابلہ کیا، کبھی طائف کے میدان میں کیا، کبھی حنین کے میدان میں کیا، کبھی بدر کے میدان میں کیا، کبھی احد کے میدان میں کیا، کبھی مکہ کے پہاڑیوں میں کیا، کبھی غار حرا کے وادی میں جا کے کیا، اور کبھی مدینے کے وادیوں میں کیا، کبھی مکہ اور مدینے کے راستے میں۔ اللہ کے نبی نے ان تمام چیزوں کا مقابلہ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ لوگوں اگر آپ میرے طریقے پر انشاءاللہ زندگی بسر کرنے والے ہوں گے تو ناکامی آپ کو کبھی نہیں ملے گی۔ دوستو آج میں اس لیے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اپنے درد دل کا اظہار اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ہماری امت بے بس ہے، آج ہماری امت لاچار ہے۔ ایک قانون ایک اسٹیٹ میں بنتا ہے، وہ اسٹیٹ میں بنتی ہماری مسجدیں توڑنی شروع ہو جاتی ہیں، ہمارے مدرسوں پر گرہل لگنے شروع ہو جاتے ہیں، شریعت اسلامیہ پر پاسداری کے وہ تمام قوانین کو توڑنے کی کوششیں آج کی جا رہی ہیں جو دنیا کے لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اللہ نے ہم تمام کو باور کرایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ لوگوں تم اس قوم میں بنائے گئے، لوگوں تم اس نبی کی امتی بنائے گئے، لوگوں تاجدار مدینہ کا تمہیں ایسا پیروکار بنایا گیا، لوگوں آمنہ کے در یتیم کا تمہیں امتی بنا کر دنیا کے اندر لایا گیا، جہاں لاکھوں پریشانی آ جائے تمہیں توڑنے والی کوئی طاقت نہیں ہوں گی، لوگوں لاکھوں مصیبتیں تمہارے اوپر زائل کر دیا جائے، اتار دی جائے اور حائل کر دیا جائے، انشاءاللہ
اگر تمہارے اندر ایمان اور ایمان کی صلاحیت باقی رہیں گی تو انشاءاللہ تمہیں پریشان کرنے والی کوئی طاقتیں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ دوستو، یہ رجب کا مہینہ پہلی رات آپ کو دیا لیلۃ المعراج بنا کے، لیلۃ المعراج چلا گیا۔ لیلۃ المعراج بنا کر پہلی رات آپ کو دیا کہ اور کسی امت کو نہیں دیا۔ آنے والی رات شب برات کی ہے جو انشاءاللہ 15ویں شب ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے یہ راتیں بھی آپ کو دی ہیں، اور تیسری آنے والی شب ماہ مبارک رمضان المبارک کے اندر ماہ شب قدر کے نام سے آتی ہیں۔ یہ تینوں راتیں اللہ نے ان 3 مہینوں میں آپ کو عطا فرمایا کہ لوگوں، لیلۃ المعراج آپ کو دیا، کسی اور کو نہیں دیا۔ شب برات میں نے تمہیں دیا، کسی اور کو نہیں دیا۔ شب قدر میں نے تمہیں دیا، کسی اور کو نصیب نہیں کرایا۔ اور لیلۃ المعراج کے اندر سارے انوار و برکات میں نے تمہیں دیا، کسی اور کو نہیں دیا۔ لیلۃ المعراج کے اندر نماز کا تحفہ اس طرح بلا کر میں نے تمہیں دیا، کسی اور کو نہیں دیا۔ لیلۃ المعراج کے اندر تمہارے نبی کو آسمانی دنیا پر بلا کر ایسا گواہ بنایا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک میں نے کسی نبی کو ایسا گواہ نہیں بنایا۔